السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے جانا۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے رحمۃ اللہ عالمین ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی ذات ہیں، تو کیا وہ بھی چھوٹے چھوٹے لوگوں کے لیے کے پاس جا کر ان سے تیمارداری کرتے تھے؟ چلیں جی، ہمارے پاس دلیل حدیث ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا عادنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجع کان بعینیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی کیونکہ میری آنکھوں میں کچھ تکلیف تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اکثر خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو یا مشرک ہو، کوئی بھی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو تشریف لے جاتے تھے اور پھر ان کو دعوت بھی دیتے تھے۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا لما اصیب سعد بن معاذ یوم الخندق ضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمة فی المسجد لیعودہ من قریب۔ جب سعد بن معاذ کو غزوہ احزاب کے اندر زخمی ہوئے تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے مسجد کے اندر ہی خیمہ لگوا دیا تاکہ وہ قریب سے ان کی عیادت کر سکیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا میں مکہ میں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لاتے تھے اور آپ نے اپنا ہاتھ میری پیشانی پر رکھا اور میرے سینے اور میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہم اشفی سعدا واتمم لہ حجرہ، اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اس کے لیے اس کی ہجرت کو بھی پورا فرما دے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی الاعرابی یعودہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ کہتے ہیں وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل علی المریض یعودہ، پھر جب وہ کسی بھی مریض کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کوئی بات نہیں ہے۔ کسی بھی مریض کے پاس جائیں تو اس کو اس طرح سے تسلی دیں تاکہ وہ آپ کی باتوں سے ہی صحت یاب ہو جائے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے غلاما لیہودا کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمرض فاتاہ النبی یعودہ فقال اسلم فاسلم۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک لڑکا بیمار تھا، یہودیوں کا کوئی لڑکا تھا، بچہ تھا، وہ جو ہے بیمار تھا، تو آپ وسلم وہ آپ وسلم کی خدمت بھی کیا کرتا تھا، تو آپ وسلم جب وہ بیمار تو آپ وسلم اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، پھر آپ وسلم نے اس سے کہا کہ اسلام قبول کر لو، تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دیکھیں اس طرح کرنے سے انشاءاللہ دین کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کے کسی بھی مریض کے پاس جانے سے۔ اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہے تو آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، اس کو اچھی اچھی نصیحتیں کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا اور انشاءاللہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا۔ اسی طرح لما حضر ابو طالب جاءہ النبی، اس طرح ابو طالب بھی بیمار ہوا تو آپ وسلم اس کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ دیکھیں اللہ کے رسول کا عمل دیکھیں اور ہمارا عمل دیکھیں، ہم تو اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی کسی کی تیمارداری یا کسی کی عیادت کے لیے ہم نہیں جاتے۔ اگر تھوڑی بہت بھی چپلش ہو آپس میں تو ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کو بھی چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں، چاہے وہ مرے جیے کچھ بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور عیادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح مریض کے پاس آ کر اچھی اور بھلی باتیں کہنی چاہیے تاکہ آپ کی ان باتوں کی وجہ سے اس کو کچھ سکون ملے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے اذا حضرتم المریض او المیت، جب تم مریض یا میت کے پاس آؤ، میت کے ہاں آؤ تو کیا کہو فقولوا خیرا، تو اچھی بات کہو، فإن الملائکۃ یؤمنون، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ آمین کہتے ہیں، علی ما تقولون، جو تم کہتے ہو اس پر وہ آمین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے موقع پر جو ہے ہمیں اچھی باتیں کرنی چاہیے تاکہ جو فرشتے آمین کہیں اس مریض کے لیے یا پھر اس فوت شدہ بندے کے لیے وہ آمین کہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔